منی کیا ہے؟ منی ہے، چاہے وہ مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، کسی کی بھی ہو۔ اس کے اختلافی صورت وہ کیا ہے؟ امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں پاک ہے، نجس نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں نجس ہے اور ناپاک ہے۔ پہلی دلیل امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی پہلی دلیل حدیث باب جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو کرشتی تھی۔ وما ازید علی ان افرکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح جی، یہ ان کی پہلی دلیل۔ اب اس دلیل سے ان کا استدلال اس طریقے پر ہے کہ کپڑوں کے اوپر جب منی لگی ہوئی ہے اور اس منی کو کرچا جائے تو کرچنے سے وہ کپڑا پاک اور صاف تو ہوتا ہے لیکن مکمل طور پر پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ایک چیز لگی ہوئی ہے اور لگی ہوئی چیز کو آپ کرچیں گے تو کچھ نہ کچھ اثرات اس کے باقی رہیں گے، اور اس باقی اثرات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن کر نماز بھی پڑھتے تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ منی پاک ہے۔ اگر منی ناپاک ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے استعمال نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم اس کے متعلق پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں، یہ جو آپ کی دلیل ہے نا کہ کپڑوں کے اوپر منی لگی ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کرشتی تھی، یہ آپ کی دلیل نہیں، یہی ہماری دلیل ہے۔ وہ کیوں کرشتی تھی؟ ناپاک تھا نا، اس لیے۔ اگر وہ پاک ہوتا تو کرچنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ کرچنا اسی معنی پر ہے کہ ناپاک ہے، اور پاک کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو صاف کرتی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرچنے کے بعد بھی اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، تو دیکھیں کپڑے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو اس کو گندگی منی لگی ہوئی ہوگی تر، یا اس کو منی لگی ہوئی ہوگی خشک، وہ منی خشک ہو گئی ہوگی۔ اگر کپڑے کے اوپر تر نجاست، تر منی لگی ہوئی ہے تو اس کا علاج تو صرف اور صرف دھونا ہے، دھونے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور اگر وہ منی کپڑے کے اوپر سوکھ گئی ہے تو پھر یہ ہے کہ کرچنے سے وہ پاکی اور صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کرچنے کے بعد بھی وہ کپڑا کیا ہوتا ہے، گندا رہتا ہے، تو اسی کے متعلق ہم آپ کو ایک دوسری روایت میں جو آگے اس باب میں آ رہی ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کے اوپر پانی کو چھڑکتے تھے، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے جاتے تو کپڑوں سے وہ گیلا پن ظاہر ہوتا تھا۔ تو کپڑوں سے گیلے پن کا ظاہر ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید پاکی حاصل کیا کرتے تھے، اور مزید پاکی حاصل کرنا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہ منی پاک نہیں، ناپاک ہے۔ اس لیے ایک تو حضرت عائشہ نے کرچا، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اوپر پانی کو چھڑکا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ منی پاک نہیں ہے، بلکہ منی کیا ہے، ناپاک ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں ایک اشکال لیتا ہے کہ چلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی نہیں چھڑکا، ہم بھی آپ کے ساتھ یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن پھر اس میں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ صرف منی کے کرچنے سے وہ کپڑے پاک نہیں ہوئے، بلکہ وہ کپڑے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر پہنتے تھے تو وہ کپڑے رات کا لباس تھا۔
سونے کے لیے پہنا کرتے تھے، نماز کے لیے نہیں۔ کس کے لیے نہیں؟ نماز کے لیے نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے جو امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ منی کیا ہے؟ پاک ہے، اسی سے ہم یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ منی ناپاک ہے، اور ناپاک ہونے کی وجوہات یہی ہے کرچنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی دوسری دلیل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ منی ناک سے بہنے والے پانی کی طرح ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ناک سے جو پانی بہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پاک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی کہا ہے آپ لوگوں نے نا؟ تو اس وجہ سے منی بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب آپ چھوٹے تھے تو یہ تو آپ کہا کرتے تھے، نہیں کہا کرتے تھے؟ ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تشبیہ دی ہے، تشبیہ پاکی اور ناپاکی کے بارے میں نہیں ہے، وہ تشبیہ لزوجت کے بارے میں ہے۔ یعنی جیسے کہ چکناہٹ منی کے اندر ہوتی ہے، اسی طریقے سے چکناہٹ کس کے اندر ہوتی ہے؟ وہ ناک سے بہنے والے پانی میں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طریقے سے ناک سے بہتا ہوا پانی بالکل سفید ہوتا ہے، اسی طرح منی بھی کیا ہوتی ہے؟ بالکل سفید ہوتی ہے۔ تو یہ سفیدی کے اوپر اور چکناہٹ کے اوپر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تشبیہ اس اعتبار سے ہے، یہ تشبیہ پاکی اور ناپاکی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، دوسرا جواب اس کا یہی ہے جو آپ کو بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناک کے متعلق فرمایا نا، ناک اچھی چیز ہے، کھانے کے لائق تو نہیں ہے لیکن اچھی چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا اپنا اعتبار ہے۔ اور آپ سے جو منی نکلتی ہے تو وہ منی جو نکلتی ہے وہ اچھی جگہ سے نہیں نکلتی، وہ بڑی خطرناک جگہ سے نکلتی۔ کہاں سے نکلتی ہے؟ خطرناک جگہ سے۔ تو وہاں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ گندا ہی ہوتا ہے، وہاں سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گندا ہوتا ہے۔ لہذا منی بھی گندی ہے، پاک اور صاف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر اگر آپ مثال کے طور پہ منی کو صاف کہنا چاہتے ہیں، پاک کہنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کہ آپ لازمی طور پر خون کو بھی پاک اور صاف کہیں گے کہ وہی پاک ہے، جبکہ خون کے نجس ہونے کے متعلق آپ بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ خون کیا ہے؟ ناپاک ہے اور نجس ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب خون ناپاک اور نجس ہے تو منی کا ناپاک اور نجس ہونا بطریقہ اولا ہوگا۔ کیوں بطریقہ اولا ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ منی کا جو ایک قطرہ بنتا ہے وہ خون سے ہی بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ خون سے۔ تو جس کا اصل کیا ہے؟ ناپاک، جس کا جڑ کیا ہے؟ ناپاک، اس سے بنتی ہوئی چیز، بنی ہوئی چیز بھی کیا ہوگی؟ پاک تو نہیں ہوگی، وہ ناپاک ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کیا ہوگی؟ ناپاک۔ تو لہذا جب خون ناپاک ہے تو پھر منی بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منی سے پیدا فرمایا، اسی لیے منی پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کیا ہے؟ منی پاک ہے۔ تو بھئی تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے منی سے پیدا فرمایا، اور اس پر یہ دلیل لینا کہ منی پاک ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔
اسی کے دیکھیں وہ تو اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ رب العزت کے کیا ہے، ایک قانون ہے، من بین الصلب والترائب، صحیح جی، تو من بین صلب کے اعتبار سے، صلب کے اعتبار سے وہ پاک ہے۔ کس کے اعتبار سے پاک ہے؟ صلب کے اعتبار سے پاک ہے، خروج کے اعتبار سے وہ پاک نہیں ہے۔ کس کے اعتبار سے پاک نہیں ہے؟ خروج کے اعتبار سے پاک نہیں ہے۔ اور چلے ہم آپ کی اگر یہ بات مان بھی لیں، کون سی بات؟ کہ منی اسی پاک ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیدا ہوئے، تو پھر یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ تمام کے تمام کفار بھی تو منی سے پیدا ہوئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کو تو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین کیا ہے؟ نجس ہے، گندے ہے۔ تو وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ نجاست ان کی ظاہری نہیں ہے، اندرونی ہے، معنوی نجاست ہے، صحیح جی۔ تو معنوی نجاست ان کو جو فرمایا وہ اسی کا ہے، وہ کیا ہے؟ پاک نہیں ہے، یعنی وہ تو معنوی طور پر بھی ناپاک ہے، جسمانی تو چھوڑو بلکہ معنوی طور پر بھی وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ تو اگر منی کے پاک ہونے کی یہ دلیل آپ بنائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پیدا ہوئے، تو یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی کہ کفار بھی تو اس سے پیدا ہوئے، لہذا یہ پاکی اور ناپاکی کی کوئی دلیل نہیں ہے، پاکی اور ناپاکی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ناپاکی کے متعلق آگے روایت آ رہی ہے مستقل طور پر، پڑھو مولوی صاحب۔ فَإِذَا جَفَّ دَلَقْتُهُ، صحیح جی، خشک ہوا تو پھر میں نے کرچا، صحیح جی، تو خشک ہونے کے لیے کرچنا ہے، یہ کرچنا گلی کے لیے نہیں ہے۔ قال ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی فذهب الذاهبون الى ان المنی طاہر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، وانه لا يفسد الماء وان وقع فيه، اگر پانی میں گر جائے تو پانی میں گرنے کے بعد پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاسد نہیں ہوگی۔ وان حکمه في ذلك حکم النخامہ، اور اس کا حکم جو ہے وہ کس کا حکم ہے؟ نخامہ، یعنی ناک سے بہتے ہوئے پانی کی طرح کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ واحتجوا فی ذلک بہذه الآثار، ان تمام کی تمام روایات سے یہ حضرات دلیل پکڑتے ہیں۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، اور اس کے علاوہ جو باقی حضرات ہیں ان کے مخالف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، فی ذلک آخرون فقالوا بل هو نجس، وہ کہتے ہیں کہ نجس ہے۔ وقالوا لا حجت لکم فی هذه الآثار، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دلیلوں سے آپ لوگ استدلال نہیں کر سکتے، لأن انما جاءت فی ذکر الثیاب ینام فیہا، اس لیے کہ اس میں ان کپڑوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں ان کپڑوں کا ذکر ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ وَلَمْ تَأْتِ فِي ثِيَابٍ يُصَلِّي فِيهَا، اور ان کپڑوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَقَدْ رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ فِيهَا، اس لیے کہ جناب ہم نے بول، غائط اور خون والے کپڑوں کے اندر جو وہ دیکھے ہیں کہ نیند کے ساتھ ہے، وہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا، اور اس کے اندر نماز صحیح نہیں ہے۔ فَقَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، تو منی بھی اسی طریقے سے ہے۔ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْنَا لَوْ كُنَّا نَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّوْمُ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ، یہ تمام کے تمام احادیث وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْنَا لَوْ كُنَّا نَقُولُ، بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہماری دلیل ہے، اگر ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے بات کہیں تو یہ ہماری دلیل ہے، آپ کی نہیں۔ جی آگے پڑھو۔ دیکھیں حناف کی دلیل یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھویا کرتی تھی۔ فیخرج الی الصلاۃ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے نکلتے تھے،
کہ پانی کے اثرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر ہوا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دھویا گیا، اس کپڑے کو کیا کیا گیا؟ دھویا گیا۔ جی حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا ابو معاويه عن عمرو بن ذكر في اسناد نحوه حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عمرو فذكر في اسناده مثله وقال ابو جعفر فهكذا قالت عائشه رضي الله عنها تفعل بثوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه۔ جی عائشہ کی اس روایت سے تفعل بثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي كان يصلي فيه، وہ کپڑے کہ جس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، تغسل المنی منہ، اس میں جو منی لگی ہوتی تھی اس کو دھویا کرتی تھی، وتفرق من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه، اور وہ کپڑے لا يصلي فيه جس میں نماز نہیں پڑھتے تھے اس میں اگر منی کے اثرات ہوتے اور وہ خشک ہو جاتے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تفرقہ کیا کرتی تھی؟ کورشتی تھی۔ جی اور حضرت ام حبیبہ کی روایت بھی اسی کی موافق ہے۔ جی حدثنا ربيع الجيزري قال حدثنا اسحاق بن بكر بن بدر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعه عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاويه بن خديج بن معاويه بن ابي سفيان انه سال اخته ام حبيبه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالثوب الذي لا جاش فيه؟ فقالت نعم اذا لم يصبح اذن۔ جی یہ دلیل بھی احناف کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا اپنی بہن حضرت ام حبیبہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کیا نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے ان کپڑوں میں الذی یضاجعک فیہ، کہ جس میں نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ آرام فرمایا کرتے تھے۔ فقالت نعم، تو وہ فرماتی ہے کہ جی ہاں، وہ فرماتی ہے کہ جی ہاں۔ اسی طرح تھا اذا لم یصبہ اذی، لیکن نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے اذا لم یصبہ اذی کہ جب اس کپڑے کے اوپر گندگی کے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ گندگی کے اثرات نہیں ہوتے تھے تو پھر اس کپڑوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گندگی نہ ہونے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ جی قال ابو جعفر ليس في هذا عندنا دليل على طهارته فقد يجوز ان يكون كما تفعل به هذا فيطهر بذلك الثوب والمني في نفسه نجس كما قال والمنی فی نفسہ نجس۔ حضرت ابو جعفر جو صاحب تحاوی ہے، امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابو جعفر، کیا فرماتے ہیں؟ ولیس فی ھذا عندنا دلیل علی طہارتی، یہ جو روایت ہوئی، یہ جو روایت پیش ہوئی تو یہ روایت پاکی کی منی کے پاکی کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ امام تحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولیس فی ھذا عندنا دلیل علی طہارتی، یہ جو دلائل بیان ہوئے، احادیث بیان ہوئے، یہ تمام کے تمام احادیث منی کے پاک ہونے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فقد یجوز ان یکون کانت تفعل به ھذا فیطہر بذلک الثوب والمنی فی نفسہ نجس، والمنی فی نفسہ، منی کیا ہے؟ نجس ہے، فی نفسہ منی نجس ہے۔